اس خواب کے بارے میں سوچیں جس میں آپ ایک اونچی جگہ سے گر رہے ہیں، یا ان باتوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کبھی کہنا نہیں چاہتے تھے مگر پھر بھی کہہ بیٹھے۔ آخر وہ کون سے کل پرزے ہیں جن پر آپ کی سوچ کام کرتی ہے، جن سے آپ کی زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے، یہ معاشرہ فنکشن کرتا ہے، اور وہ سب چیزیں جن کو کرنے سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے دماغ کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اوروں کے دماغ کو ایکسکلوڈ کر بھی دیں تو اس کائنات میں جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں، ہمارا اپنا دماغ ان میں سب سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے۔ وہ اصول جن پر یہ کام کرتا ہے اور وہ راز جو ان میں چھپے ہیں، اس کی کمپلیکسٹی کو ظاہر کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ اتنا کمپلیکس نہیں کہ خود کو سمجھ سکے، لیکن یہ سب ہمیں اس کو سمجھنے سے نہیں روک سکتا۔ سائیکالوجی ایک لیٹن لفظ ہے جس کا معنی ہے اسٹڈی آف سول، جبکہ اس کی فارمل ڈیفینیشن لاسٹ ڈیکیڈز میں ایوالو ہوتی آئی ہے۔ آج ہم اسے سیفلی سائنس آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز کہہ سکتے ہیں۔ سائیکالوجی کی ٹرم 16 سینچری سے پہلے یوز نہیں ہوئی تھی، اور وہ پریکٹس جسے ہم سائنس کہہ سکتے ہیں 18 سینچری کے مڈ میں شروع ہوئی، لیکن انسان ہمیشہ خود کو اور خود سے جڑے رازوں کو جاننا چاہتا ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے شواہد جو ملتے ہیں ان کا تعلق ارسطوٹل سے ہے، جن کے مطابق انسان کی سوچ کا تعلق اس کے دماغ سے نہیں بلکہ اس کے دل سے ہے، جسے یہاں ایوننگ کلاس روم میں آبزرو کیا گیا ہے کہ یہ بات تقریباً اور بالکل غلط ہے۔ 2000 سال پہلے چائنیز رولر شاہی ملازمین اور وزیروں کی ترقی اور تقرری کے لیے ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیا کرتے تھے۔ لیٹ 800 سینچری کی بات کریں تو محمد ابن زکریہ الرازی، جنہیں الرازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے مینٹل النس کو ڈیفائن کیا اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا اپنے بغداد میں لوکیٹڈ ہاسپٹل میں۔ یہ انہی ارلی تھنکرز کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج سائیکالوجی میں بہت سے بڑے بڑے سوالات کے جواب سائنس کی مدد سے ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑے سوال جیسا کہ کچھ لوگ ہولناک کام کیوں کرتے ہیں، جیسا کہ کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کا قتل کر دینا، اور آخر ہم ان چیزوں کو ہولناک کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں، یا ہم اپنی بایولوجی، انوائرمنٹ اور نان کانشیس انفلوئنسز کی قید میں قید ہیں؟ شعور کیا ہے؟ سیلف کیا ہے؟ اور کیا ہو اگر میں اپنے سیلف کی اویئرنس کو کھو بیٹھوں؟ کیا میں پھر بھی انسان رہوں گا؟ I don't know! لیکن اس ایوننگ کلاس روم سائیکالوجی میں ہم بہت سے سوالوں کے جواب جانیں گے کہ آخر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن پہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ آخر ہمارا بیہیویئر ویسا کیوں ہے کہ جیسا کہ یہ ہے؟ سوچ کیا ہے؟ احساس کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا سائیکالوجی کا لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک ایسا تھراپسٹ آتا ہے جس کے سامنے ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہے اور وہ تھراپسٹ اس کی باتوں کو سن رہا ہے، ساتھ ساتھ اس نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں اور ایک سگار سلگا رکھا ہے، اور وہ اس کی باتوں کو سنتے ہوئے داڑھی میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ایڈمٹ اٹ، اگر آپ سائیکالوجی کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سگمنڈ فروئڈ کی تصویر آ رہی ہے۔ سگمنڈ فروئڈ اپنے وقت کے موسٹ انفلوئنشل اور کنٹروورشل تھنکر ہیں، یا یوں کہیں کہ اب تک کے موسٹ انفلوئنشل اور کنٹروورشل تھنکر۔ ان کی تھیوریز نے ہمیں ڈریم، چائلڈہڈ، سیکشولیٹی جیسے اہم کانسیپٹس کی وضاحت کی، اور ان کے کام کو سپورٹ اور اپوزیشن دونوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری جو کہ تاریخ کے ایک اہم دور پر مشتمل تھی، جس میں انہوں نے امریکن سول وار سے لے کر ورلڈ وار تک کا سفر طے کیا۔ فروئڈ کے ریولیوشنری آئیڈیاز بھی ہر اچھے سائنٹسٹ کی طرح دوسروں کے کام میں انوویشن سے سٹارٹ ہوئے، اور یقیناً ان کے جانے کے بعد بھی فیلڈ آگے بڑھتی رہی۔ دراصل سائیکالوجی اپنے کوسچنز، اپنے اسکول آف تھاٹ اور اپنے میتھڈز کی وجہ سے دنیا کی ایک ڈائیورس سائنس ہے، یا یوں کہیں کہ باقی سب سائنسز سے زیادہ ڈائیورس سائنس ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم فروئڈ کی ہی بات کریں تو ان کے دور میں سائیکالوجی میں مختلف اسکول آف تھاٹس تھے۔ اس دور میں بنیادی طور پر 3 اسکول آف تھاٹ تھے: اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم اور سائیکو انالیسس۔ سائنٹیفک سائیکالوجی کا آغاز 1879 میں جرمنی سے ہوا، جب فزیشین ویلہیلم وونٹ نے یونیورسٹی آف لیپزگ میں سائیکالوجی کی سب سے پہلی لیب اسٹیبلش کی، اور انہوں نے سائیکالوجی کی سب سے پہلی کتاب پرنسپل آف فزیولوجیکل سائیکالوجی بھی لکھی۔ ویلہیلم وونٹ اور ان کے اسٹوڈنٹ ایڈورڈ بریڈفورڈ ٹیچنر نے اپنے کام کی بنیاد فزسٹ اور کیمسٹ کے کام پر رکھی۔ جیسے وہ ہر میٹر کو چھوٹے چھوٹے سمپل ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے یہی ماڈل انسانی سوچ پر اپلائی کیا۔ انہوں نے انسانی کانشیسنس کو سمجھنے کے لیے مختلف لوگوں سے سوال پوچھنا شروع کیے کہ وہ مختلف چیزیں جیسے کہ سورج کو نکلتا ہوا دیکھنا، کافی کی اسمیل، بلی کے بچے کو دیکھنے اور بہت سی چیزیں کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ ٹیچنر نے اس ٹیکنیک کو اسٹرکچرلزم کا نام دیا۔ حالانکہ اس ٹیکنیک کا نام تو بہت ہی ریجڈ تھا، پر یہ اپنے نام جتنی ٹکاؤ نہ نکلی، کیونکہ ہر انسان کا ہر چیز سے ایک الگ احساس جڑا ہوتا ہے۔ جیسے ڈھلتی شاموں کو دیکھ کر ہر کسی کو محبوب کی یاد آئے، ضروری نہیں۔ اس ٹیکنیک میں ایک اور پرابلم یہ بھی تھا
کیونکہ اس کی مدد سے سائیکالوجسٹ کسی کے انر سیلف کا نہیں پتہ چلا سکتے تھے، لہٰذا سائیکالوجی کا یہ اسکول آف تھاٹ شارٹ لیوڈ تھا۔ انہی دنوں میں سائیکالوجسٹ ولیم جیمز نے کچھ نئے طرح کے سوالات پیش کیے کہ آخر لوگوں کے مختلف چیزوں سے جڑے ہوئے احساسات کی وجہ کیا ہے، نہ کہ وہ احساسات کیا ہیں۔ بیسیکلی ان کے کام کا مطلب بیہیویئرز کے فنکشنز کا پتہ چلانا تھا۔ بیہیویئر یعنی کہ آرگنزم ریسپونس ٹو دیئر انوائرمنٹ۔ ان کی اپروچ فنکشنلزم چارلس ڈارون کے آئیڈیا اڈاپٹیو بیہیویئر سے انسپائر تھی، جس میں ڈارون کے مطابق ہر جاندار کا رویہ اس کے ارتقائی سفر یا ایوولوشنری ایوالومنٹ کا نتیجہ ہے۔ 1819 میں جیمز نے اپنی کتاب پرنسپلز آف سائیکالوجی پبلش کی، جس میں پہلی بار سائیکالوجی کو سائنس آف مینٹل لائف کہہ کے ڈیفائن کیا گیا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب فروئڈ نے وینیز ہاسپٹل میں اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ لیکن 1886 میں ہی انہوں نے اپنا خود کا ایک کلینک سٹارٹ کر لیا، جہاں انہوں نے مینٹل ڈس آرڈرز کو اسٹڈی کرنے میں اسپیشلائزیشن کی۔ اسی دوران انہوں نے اپنے کولیگ جوزف بوریئر کو ایک پیشنٹ اینا او کا ایک نئی ٹیکنیک سے کامیاب ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے نوٹس کی۔ اس ٹریٹمنٹ کو بوریئر نے ٹاکنگ کیور کا نام دے رکھا تھا، جس میں وہ پیشنٹ کو فریلی بات کرنے دیتے تھے اور اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کرنے سے پیشنٹ کی فرسٹریشن اور ڈپریشن کم ہوتا تھا اور وہ اچھا محسوس کرتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا اور اس نے فروئڈ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے بعد فروئڈ ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو انکریج کرتے تھے کہ وہ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس چیز نے فروئڈ اور سائیکالوجی دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ It was 1900 جب فروئڈ کی تہلکہ خیز کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تھیوری آف سائیکو انالیسس پیش کی۔ یقیناً اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائیکو انالیسس ایک ٹریٹمنٹ میتھڈ ہے جس میں پیشنٹ کو کاؤچ پر لٹا کر اس کی داستان سنی جاتی ہے۔ ہاں ایسا ہے، مگر فروئڈ کا کانسیپٹ اس سے زیادہ کمپلیکس تھا، اور اس تھیوری کا ایک اہم حصہ وہ تھا جس میں فروئڈ نے بتایا کہ ہماری پرسنالٹیز ہمارے انکانشیس موٹیوز کی وجہ سے شیپ کرتی ہیں، یعنی ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مینٹل پروسیسز اثر انداز ہوتے ہیں جن سے ہم ان اویئر ہوتے ہیں۔ آج تو یہ بات بالکل عام سی لگتی ہے، لیکن 1900 میں یہ لوگوں کے لیے ایک نئی بات تھی کہ کیا کچھ ان نون پروسیسز ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ فروئڈ کی اس تھیوری کا ایک اور اہم فیچر شعور اور لاشعور کی وضاحت تھی۔ حالانکہ یہ سب ہڈن مینٹل پروسیسز ہیں، مگر فروئڈ کے مطابق ان کو پیشنٹ کے ساتھ ڈسکشن سے جانچا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فروئڈ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مینٹل النس کا علاج بات چیت اور سیلف ڈسکوری سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، کیونکہ اس سے پہلے مینٹل النس رکھنے والے لوگوں کا ایک ہی علاج تھا، یا انہیں بیڈ سے باندھ دیا جاتا تھا یا انہیں پاگل خانے بھیج دیا جاتا تھا، جس سے پیشنٹ کی حالت مزید برتر ہو جاتی تھی۔ دا انٹرپریٹیشن آف ڈریم کی پبلیکیشن کے بعد فروئڈ نے ہاتھ میں سگار سلگائے 20 سے زیادہ کتابیں اور بے شمار ریسرچ پیپر لکھے۔ فروئڈ کا ماننا تھا کہ سگار انہیں سوچنے میں مدد کرتا ہے، مگر اسی سگار نے انہیں جاء کا کینسر کرنے میں مدد کی۔ اپنی زندگی کے آخری 16 سال ان کی 30 پینفل سرجریز ہوئی، پر انہوں نے سگار نہیں چھوڑا۔ 1930 میں جب نازیز نے آسٹریا پر قبضہ کر لیا تو فروئڈ کو جوئش ہونے کی وجہ سے انگلینڈ بھاگنا پڑا، اور سپٹمبر 1939 میں بے انتہا درد کی وجہ سے فروئڈ نے اپنے دوست کی ہیلپ لی اور ان کے دوست نے انہیں زہر کا انجیکشن لگایا، جس سے فروئڈ کی موت ہوئی۔ خواہ فروئڈ کو پسند کریں یا نہ پسند کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فروئڈ کا سائیکالوجی کی فیلڈ میں کنٹریبیوشن بہت بلند ہے، کیونکہ ینگ سائیکالوجی کی بہت سی تھیوریز جو کہ ختم ہو گئی ہیں یا ایوالو ہو گئی ہیں، سائیکو انالیسس کا کانسیپٹ آج بھی اسی طرح پریکٹس کیا جاتا ہے۔ سائیکالوجی میں دوسرا بڑا دھماکہ 20th سینچری کے فرسٹ ہاف میں ہوا، جب بیہیویئر اسکول آف تھاٹ نے ہائی پروفائل گین کی۔ ہیوی ہٹرز جیسے ایوان پاولو، جے بی واٹسن اور بی ایف اسکینر اس دور کے کی پلیئرز تھے، جن کا فوکس آبزرویبل بیہیویئرز کی اسٹڈی پہ زیادہ تھا۔ شاید آپ اسکینر کے ان ایکسپیریمنٹس کے بارے میں جانتے ہوں گے جن میں انہوں نے ریٹس کو باکسز میں بند کر کے ان کے بیہیویئرز کو مینیپولیٹ کیا۔ جس دور میں فروئڈ انگلینڈ کی طرف بھاگ رہے تھے، اسی دور میں اسکینر کی مشہور کتاب بیہیویئر آف این آرگنزم پبلش ہوئی۔ ان دنوں بیہیویئرزم کے چرچے تھے، جن میں انسان کے بیہیویئرز کو انسان کی ہڈن پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے ایک میجر سورس کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ فروئڈ کی ڈیسینڈنٹ سائیکو ڈائنامک تھیوری سامنے آئی، جن کا فوکس انسان کے ارلی ایکسپیرینسز پہ زیادہ تھا۔ 20th سینچری کے وسط تک سائیکالوجی میں بہت سے اور نظریات بھی انسان کی اسٹڈی کے لیے کارگر ثابت ہونے لگے، جیسا کہ ہیومنسٹک پرسپیکٹو اور کognitive پرسپیکٹو، جن کے بارے میں ہم اس کورس میں تفصیل سے بات کریں گے۔ سائیکالوجی کی موجودہ ڈیفینیشن دی اسٹڈی آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز مختلف نظریات کی ایک امیلگمیشن ہے، جس میں ایک تو یہ بات نظر آتی ہے کہ تمام اسکول آف تھاٹ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے میں فوکس کرتے ہیں، جیسے ہم چیخ رہے ہوں، رو رہے ہوں، کھیل رہے ہوں یا گانا سن رہے ہوں، یہ سب چیزیں ہمارے بیہیویئرز ہیں۔
साथ ही साथ इन तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स में मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि थिंकिंग, आइडियाज, इमोशंस इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आखिर में मैं बात को जहां खत्म करना चाहता हूं वो ये कि साइकोलॉजी एक बिग ओल्ड इंटीग्रेटेड साइंस है जिसमें तमाम डिसिप्लिन से हेल्प ली जाती है और न्यू इंटरेस्टिंग वे में सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब हर तरह के साइंटिफिक डाटा से देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसका ढकना खोलना इतना आसान नहीं, और इसे खोलने के लिए हर तरह की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर ओवेन ग्रिंगविच ने स्पेस के अनगिनत राजों से पर्दा उठाया, वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि इंसान का दिमाग इस कायनात में सब अंडर ऑब्जर्वेबल चीजों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और खुशी की बात यह है कि हम सब के पास एक है, हमारे सर में हर वक्त बेदार। अगले कुछ टाइम में हम एक एक्साइटिंग डिस्कशन करेंगे दुनिया साइकोलॉजी के बारे में और कैसे ये हमारे माइंड, हमारी लाइफ और हमारे हार्ट पे अप्लाई हो सकती है, और कैसे ये हमारी अपने बारे में और इस दुनिया में रहने वाले लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाती है। ये सब हम जानेंगे इवनिंग क्लासरूम साइकोलॉजी में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।